ذوالفقار علی بھٹو کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ اقتدار کے بھوکے تھے، خود وزیر اعظم بننا چاہتے تھے، اپنے اقتدار کی خاطر انہوں نے پاکستان کے ٹکڑے کرنا گوارا کر لیا، لیکن شیخ مجیب الرحمان کے ساتھ اسمبلی میں نہ بیٹھے۔ ان دعووں کے ثبوت میں کہا جاتا ہے ذوالفقار علی بھٹو نے ادھر تم ادھر ہم کا نعرہ لگایا تھا۔ بھٹو کو جس جملے کی بنیاد پر غدار کہا جاتا ہے وہ جملہ بھٹو نے ادا ہی نہیں کیا تھا۔ ادھر تم ادھر ہم کا نعرہ بھٹو نے نہیں لگایا تھا، بلکہ یہ نعرہ ایک اخبار نویس نے ان سے منسوب کیا تھا۔ ان اخبار نویس کا نام ہے عباس عطر۔ وہ 2013 میں وفات پا چکے ہیں، لیکن اس بات کا اعتراف وہ اپنی کتاب میں کر چکے ہیں کہ ذوالفقار علی بھٹو نے ادھر تم ادھر ہم کا نعرہ نہیں لگایا تھا۔ اگر بھٹو نے یہ بات نہیں کہی تھی تو پھر پاکستان توڑنے کا ذمہ دار کون ہے؟ 1970 کے الیکشن کے بعد بھٹو اسمبلی کا اجلاس کیوں نہیں ہونے دے رہے تھے؟ اسمبلی اجلاس میں شرکت کرنے والوں کی ٹانگیں توڑ دینے کی دھمکیاں کیوں دے رہے تھے؟ ادھر تم ادھر ہم والا جملہ اگر انہوں نے نہیں بولا تو اخبار نے یہ سرخی کیوں لگائی؟ ان سے یہ جملہ منسوب کرنے والے اخبار نویس عباس عطر نے اس کی کیا وضاحت کی ہے؟ اس سب کا ایک پس منظر ہے، یہ کہانی تھوڑا پیچھے سے بیان کرنی پڑے گی۔ یہ باتیں تو آپ نے سنی رکھی ہوں گی کہ مشرقی پاکستان میں رہنے والے مغربی پاکستان سے کب اور کن وجوہات کی بنیاد پر متنفر ہونا شروع ہوئے، نفرت کرنا کیوں شروع کی انہوں نے۔ اردو کو قومی زبان بنانے پر تحفظات ہوں، مغربی پاکستان کی جانب سے معاشی استحصال کی شکایات ہوں، یہ سب آپ نے پہلے بھی کہیں نہ کہیں سے سن رکھا ہوگا، یا اگر نہیں سنا تو ایک چینل ہے دیکھو سنو جانو، اس پر سکوت ڈھاکہ کی مکمل کہانی انتہائی تفصیل سے بیان کی گئی ہے، آپ وہ دیکھ سکتے ہیں۔ لیکن ہمارا موضوع ہے 1970 کے انتخابات اور ان کے بعد ذوالفقار علی بھٹو سے منسوب اس جملے کی کہانی، اور اس کا پس منظر بتانے کے لیے میں آپ کو 1965 میں لے کر جاؤں گا جب پاکستان اور بھارت میں جنگ ہوئی۔ آپ نقشے میں دیکھ سکتے ہیں کہ ایک تو پاکستان کے مغربی اور مشرقی حصے میں فاصلہ بہت زیادہ ہے، دوسرا پاکستان کے دونوں حصوں کے درمیان بھارت کا بہت زیادہ بہت بڑا علاقہ ہے، تیسرا مشرقی پاکستان تین طرف سے بھارت میں گھرا ہوا ہے۔ جب 1965 کی پاک بھارت جنگ ہوئی تو مشرقی پاکستان جو پہلے ہی مغربی پاکستان کے خلاف تحفظات اور شکایات رکھتا تھا، اس میں عدم تحفظ، انسیکیورٹی کے بھی شدید احساس نے جنم لیا۔ جب یہ جنگ ختم ہوئی تو عالمی سطح پر کوششیں شروع ہوئیں کہ پاکستان اور بھارت کے درمیان اختلافات ختم کرائے جائیں۔ سوویت یونین یعنی روس کے صدر نے دونوں ملکوں کی قیادت سے، پاکستان اور بھارت کی قیادت سے رابطہ کیا اور کہا کہ ہم آپ دونوں ملکوں میں دوستی کرانا چاہتے ہیں، اس کے لیے ہم آپ کو سہولت کاری کریں گے۔ روس نے ازبکستان کے دارالحکومت تاشکند میں پاکستان کے صدر ایوب خان اور بھارتی وزیر اعظم لال بہادر شاستری میں مذاکرات شروع کرائے۔ یہاں یہ بتانا بھی ضروری ہے کہ 1965 کی جنگ کا محرک کشمیر تھا، وہ جنگ مقبوضہ کشمیر کی وجہ سے شروع ہوئی تھی۔ پاکستان مسئلہ کشمیر کا حل چاہتا تھا، لیکن جب پاکستان نے مذاکراتی اور کوششیں کی، سفارتی کوششیں کی، اور جب وہ سب کوششیں پاکستان کو ناکام ہوتی نظر آئیں تو پاکستان نے مقبوضہ کشمیر کو بھارت کے قبضے سے آزاد کرانے کے لیے آپریشن جبرالٹر شروع کیا۔ وہ آپریشن ناکام ہوا تو اس کے بعد آپریشن گرینڈ سلیم شروع کیا گیا، جس کے بعد 6 ستمبر 1965 کو بھارت نے بین الاقوامی سرحد عبور کی اور پاکستان سے جنگ چھیڑ دی۔ پاکستان کے کچھ علاقے بھارت اور بھارت کے کچھ علاقے پاکستان کے قبضے میں چلے گئے۔ اس جنگ کے دوران اقوام متحدہ سلامتی کونسل کی قرارداد کے بعد پاکستان نے جنگ بند کی تو بھی اقوام متحدہ پر پاکستان نے زور دیا کہ ہم جنگ تو بند کر رہے ہیں لیکن مسئلہ کشمیر کا حل تلاش کیا جائے۔ پھر جب روس نے تاشکند میں مذاکرات شروع کرائے تو بھی پاکستان کا موقف تھا کہ ہم مذاکرات میں کشمیر پر بھی بات کریں گے،
لیکن بھارتی وزیر اعظم اس سے صاف انکار کر رہے تھے. وہ کہہ رہے تھے کہ اور تو تمام موضوعات پر بات ہو سکتی ہے لیکن کشمیر کا نام بھی نہیں لیا جائے گا. مذاکرات کے کئی دور ہوئے اور آخرکار جنوری 1966 میں ایوب خان اور لال بہادر شاستری کے درمیان ایک معاہدہ ہوا. اس معاہدے کے تحت طے پایا کہ پاکستان اور بھارت کی فوجیں 5 اگست 1965 سے پہلے والی پوزیشن پر واپس چلی جائیں گی. مطلب یہ کہ دونوں ملکوں نے جو ایک دوسرے کے علاقوں پر قبضہ کیا ہوا تھا وہ قبضہ چھوڑ دیا جائے گا. اور بھارت تو چاہتا تھا کہ کشمیر کا نام بھی نہ لیا جائے، لیکن اس معاہدے میں یہ بھی طے پایا کہ مسئلہ کشمیر باہمی مذاکرات سے حل کیا جائے گا. تاشکند میں ہونے والا یہ معاہدہ تاشکند کہلایا. معاہدے کے تحت دونوں ملکوں نے ایک دوسرے کے جن علاقوں پر قبضہ کیا تھا وہ بھی واپس کر دیے گئے. لیکن پاکستان میں اس معاہدے کا یہ تاثر سامنے آیا کہ صدر ایوب نے جیتی ہوئی جنگ مذاکرات کی میز پر ہار دی ہے. اس پر ایوب خان کی مخالف سیاسی جماعتوں نے فیصلہ کیا کہ تمام اپوزیشن پارٹیوں کو ایک پلیٹ فارم پر جمع کیا جائے گا اور ایوب خان کی حکومت کے خلاف ایک مشترکہ حکمت عملی بنائی جائے گی. اس کے لیے مغربی پاکستان میں ایک نیشنل کانفرنس بلائی گئی. پہلے بتا چکا ہوں کہ چونکہ مشرقی پاکستان اور مغربی پاکستان کے درمیان بھارت کا بہت زیادہ علاقہ ہے اور دونوں حصے آپس میں رابطے کے لیے بھی بھارت کے تعاون کے محتاج تھے. دوسرا، مشرقی پاکستان 3 طرف سے بھارت میں گھرا ہوا ہے، تو 1965 کی جنگ کے بعد مشرقی پاکستان خود کو غیر محفوظ انسیکیور محسوس کر رہا تھا. اس کے علاوہ مشرقی پاکستان کو یہ شکایت بھی تھی کہ مغربی پاکستان ان کا معاشی استحصال کرتا ہے. جب معاہدہ تاشکند کے بعد نیشنل کانفرنس بلائی گئی تو اس میں مشرقی پاکستان سے عوامی لیگ کے شیخ مجیب الرحمان بھی شریک ہوئے اور انہوں نے اپنے 6 مطالبات پیش کیے جو اب 6 نکات کے نام سے معروف ہو چکے ہیں. شیخ مجیب کا پہلا مطالبہ یہ تھا کہ ملک میں نظام حکومت پارلیمانی ہو. قرارداد پاکستان جو 1940 کو لاہور میں منظور کی گئی تھی، اس کی بنیاد پر پاکستان کے ایک وفاق کا اہتمام کیا جائے. مجیب الرحمان کے اس نقطے کی تشریح یوں بھی کی جاتی ہے کہ چونکہ قرارداد پاکستان کے مطابق ایک فیڈریشن بنائی جانی تھی، یعنی جس میں تمام صوبوں کی شمولیت ان صوبوں کی مرضی سے ہونی تھی، تو اگر شیخ مجیب کا یہ نقطہ مان لیا گیا تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ کوئی بھی صوبہ جب چاہے وہ وفاق سے علیحدہ ہو سکتا ہے. شیخ مجیب الرحمان کا دوسرا نقطہ یا مطالبہ یہ تھا کہ وفاقی حکومت صرف دفاع اور خارجہ امور کے معاملات دیکھے، باقی تمام امور میں صوبے خود مختار ہوں. تیسرا مطالبہ یہ کہ دونوں حصوں کی، پاکستان کے مشرقی اور مغربی حصوں کی کرنسی الگ ہو، اور اگر کرنسی ایک رکھنی ہے تو ایسا انتظام کیا جائے کہ ایک حصے کی دولت دوسرے حصے میں منتقل نہ ہو سکے. مشرقی پاکستان کے لیے علیحدہ بینکنگ ریزرو قائم کیا جائے اور علیحدہ مالیاتی پالیسی اختیار کی جائے. چوتھا مطالبہ، ٹیکس لگانے اور وصول کرنے کا اختیار صوبوں کے پاس ہو. پانچواں مطالبہ، غیر ممالک کے ساتھ تجارت کے لیے صوبے خود مختار ہوں. چھٹا مطالبہ، صوبے اپنے دفاع کے لیے اپنی علیحدہ ملیشیا اور پیراملٹری فورس قائم کر سکیں گے. ان 6 نکات سے تاثر یہی ملتا ہے کہ یہ علیحدگی کے مطالبات تھے. شاید اسی وجہ سے جب نیشنل کانفرنس میں شیخ مجیب الرحمان نے یہ نکات سامنے رکھے تو نہ انہیں ایجنڈے میں شامل کیا گیا نہ ان پر گفتگو کی گئی. اس پر شیخ مجیب الرحمان نے کانفرنس کا بائیکاٹ کر دیا اور ڈھاکہ واپس چلے گئے. بعد میں یہ نکات میڈیا کے ذریعے سامنے آئے اور ان پر عمومی سیاسی رد عمل یہی تھا کہ ان سے ملک تقسیم ہوگا، عدم استحکام آئے گا، انتشار پیدا ہوگا. حکومت تو حکومت، حزب اختلاف کی جماعتیں بھی شیخ مجیب الرحمان کے ان 6 نکات کے خلاف تھیں. جبکہ شیخ مجیب الرحمان 6 نکات پیش کرنے کی وجہ یہ بتاتے تھے کہ جب 1965 کی پاک بھارت جنگ ہوئی تھی تو اس وقت پاکستان کے مشرقی اور مغربی حصے کے درمیان رابطہ کٹ گیا تھا، تو ایسی صورتحال میں یہ ممکن نہیں رہتا کہ مرکز ایک صوبے پر کنٹرول کر سکے. مجیب الرحمان کہتے تھے کہ یہ تو مشرقی پاکستان کے عوام کی حب الوطنی ہے کہ 1965 کی جنگ کے دوران جب دونوں حصوں کا رابطہ کٹ چکا تھا تو انہوں نے ملک کی وحدت پر کوئی آنچ نہ آنے دی. شیخ مجیب کہتے تھے اگر قومی اتحاد اور سالمیت کو برقرار رکھنا ہے تو یہ علاقائی خود مختاری سے ہی حاصل کیا جا سکتا ہے.
شیخ مجیب کا کہنا تھا کہ صوبائی خود مختاری اس لیے بھی ضروری ہے تاکہ صوبوں کی اقتصادی ترقی میں یکسانیت پیدا ہو سکے، سارے صوبے برابر کی ترقی کر سکیں۔ شیخ مجیب الرحمن نے اپنے 6 نکات 1966 میں پیش کیے تھے۔ اس کے بعد 1967 میں ایک سازش سامنے آئی۔ ہوا یہ کہ صدر ایوب خان نے مشرقی پاکستان میں ایک پیپر مل کا معائنہ کرنا تھا۔ اطلاعات یہ سامنے آئیں کہ وہاں ان کے طیارے کو بوم سے اڑانے کا منصوبہ بنایا گیا ہے، اور یہ منصوبہ بنانے کے الزام میں 28 افراد گرفتار کیے گئے، جن میں سول سروس اور نیوی کے اہلکار بھی شامل تھے۔ الزام کے مطابق یہ لوگ ڈھاکہ میں بھارتی ہائی کمیشن کے فرسٹ سیکرٹری PN اوجھا سے رابطے میں تھے، اور انہوں نے بھارتی ریاست تری پورہ میں اگرتلہ کے مقام پر جا کر 2 بھارتی افسروں سے ملاقات کی تھی۔ بھارت نے انہیں مالی مدد اور اسلحہ فراہم کیا، اور منصوبہ یہ تھا کہ ان لوگوں نے مشرقی پاکستان کے کچھ علاقوں پر قبضہ کرنا تھا، جس کے بعد بنگلہ دیش کی آزادی کا اعلان کر دیا جانا تھا۔ بھارت نے یہ یقین دہانی بھی کرا دی تھی کہ جیسے ہی بنگلہ دیش کی آزادی کا اعلان کیا گیا، بھارت بھی اسے ایک الگ ملک کے طور پر تسلیم کر لے گا۔ جب یہ سازش سامنے آئی، اس کے کردار پکڑے گئے، تو اس وقت اس معاملے میں شیخ مجیب الرحمن کا نام نہیں تھا، لیکن بعد میں انہیں بھی اس سازش کا مرکزی کردار قرار دے دیا گیا اور ان کے خلاف بھی کیس چلایا گیا۔ یہ اگرتلہ سازش کیس کے نام سے مشہور ہوا۔ BBC کی ایک رپورٹ کے مطابق شیخ مجیب کا نام شامل کر کے حکومت یہ مقصد حاصل کرنا چاہتی تھی کہ جب ان پر پاکستان کے خلاف سازش کرنے کا الزام لگے گا تو ان کی سیاسی مقبولیت ختم ہو جائے گی۔ لیکن ہوا یہ کہ مقدمے کے نتیجے میں شیخ مجیب ہیرو بن گئے، ان کے 6 نکات کو تقویت ملی، اور ملک میں پہلی بار علیحدگی کے امکانات پر کھلم کھلا بحث ہونے لگی۔ اگرتلہ سازش کیس میں شیخ مجیب تو جیل میں تھے، اور عوام میں یہ تاثر پیدا ہوا کہ حکومت اس مقدمے میں غیر جانبدار نہیں ہے، یعنی شیخ مجیب الرحمن کے خلاف کیس چلا کر حکومت نے انہیں اپنے 6 نکات کی مزید تشہیر کا موقع فراہم کر دیا، ان کی مقبولیت کو مزید فروغ ملا، اور پھر اتنا عوامی اور سیاسی دباؤ آیا کہ حکومت یہ کیس واپس لینے پر مجبور ہو گئی۔ اب 6 نکات شیخ مجیب الرحمن کا انتخابی نعرہ بن چکے تھے، منشور بن چکے تھے، اور اسی منشور کے تحت انہوں نے 1970 کے انتخابات میں حصہ لیا۔ اس وقت قومی اسمبلی کے لیے مشرقی پاکستان کی 162 اور مغربی پاکستان کی 138 نشستیں تھیں۔ انتخابات ہوئے تو شیخ مجیب الرحمن نے 162 میں سے 160 نشستیں جیت لیں، 162 میں سے 160 نشستیں شیخ مجیب الرحمن نے جیت لیں مشرقی پاکستان سے۔ مغربی پاکستان کی 138 نشستوں میں سے 81 نشستوں پر ذوالفقار علی بھٹو کی پیپلز پارٹی کامیاب ہوئی۔ اب شیخ مجیب الرحمن کو اکثریت مل چکی تھی، اور وزارت عظمیٰ ان سے صرف چند قدم کی دوری پر تھی، لیکن اس سے پہلے پاکستان کے عامر حکمران صدر جنرل یحییٰ خان ایک لیگل فریم ورک آرڈر جاری کر چکے تھے، آپ اسے حکم نامہ سمجھ لیں، اور وہ یہ تھا کہ انتخابات کے بعد ملک کی جو اسمبلی بنے گی وہ 120 دن کے اندر اندر نیا آئین تیار کرے گی، ورنہ اس اسمبلی کو تحلیل کر دیا جائے گا، گھر بھیج دیا جائے گا۔ اب چونکہ شیخ مجیب الرحمن کو انتخابات میں اکثریت مل چکی تھی، تو وہ اپنے 6 نکات کی روشنی میں بڑی آسانی سے آئین بنا سکتے تھے، جس کے بعد کوئی بھی صوبہ جب چاہتا وفاق سے الگ ہو جاتا، مشرقی پاکستان اور مغربی پاکستان کی کرنسی الگ کر دی جاتی، ہر صوبہ اپنی ملیشیا یا پیراملٹری فورس بنانے کے لیے آزاد ہو جاتا۔ اب معاملہ یہ تھا کہ قومی اسمبلی کا جو پہلا اجلاس جس دن ہوتا، اس دن سے ہی 120 دن کی الٹی گنتی شروع ہو جانی تھی، اور ذوالفقار علی بھٹو یہ چاہتے تھے کہ شیخ مجیب اپنے 6 نکات پر نظر ثانی کریں۔ وہ چاہتے تھے کہ پہلے 6 نکات پر شیخ مجیب سے مذاکرات کیے جائیں، کوئی نتیجہ خیز پیش رفت ہو تو اس کے بعد قومی اسمبلی کا اجلاس بلایا جائے۔ ذوالفقار علی بھٹو نے انتخابات میں اکثریت بے شک نہیں لی تھی، لیکن وہ اپنی 81 سیٹوں کی وجہ سے خود کو ایک اہم سیاسی فریق سمجھتے تھے۔ بھٹو نے جو 81 سیٹیں مغربی پاکستان سے جیتی تھیں، ان میں سے 62 پنجاب سے تھیں، 18 سندھ سے تھیں،
اور صوبہ سرحد جسے آج خیبر پختونخوا کہا جاتا ہے، وہاں سے ذوالفقار علی بھٹو کی پیپلز پارٹی نے صرف ایک سیٹ جیتی تھی۔ صوبہ بلوچستان سے کوئی بھی سیٹ نہیں جیتی تھی۔ انتخابات کے بعد بھٹو نے کراچی، لاہور، ملتان اور دوسرے شہروں میں جلسے شروع کر دیے تھے۔ پنجاب اسمبلی لاہور کے باہر ایک جلسے سے خطاب کرتے ہوئے ذوالفقار علی بھٹو نے شیخ مجیب الرحمان کو الیکشن جیتنے کی مبارکباد دی اور کہا کہ وہ اکثریتی سیٹیں لینے والوں کا احترام کرتے ہیں اور وہ مرکز میں تو حکومت نہیں بنا سکیں گے، لیکن پنجاب اور سندھ اسمبلیوں کی چابیاں ان کے پاس۔ ذوالفقار علی بھٹو نے کہا کہ مرکز میں بننے والی حکومت کی حمایت اگر انہوں نے نہ کی تو نہ تو وہ حکومت چل سکے گی، نہ ہی آئین بنا سکے گی۔ ذوالفقار علی بھٹو کے ان بیانات کے جواب میں شیخ مجیب الرحمان کا موقف بھی آیا۔ انہوں نے کہا کہ ان کی جماعت عوامی لیگ کو اکثریت حاصل ہے اور وہ اکیلے ہی مرکزی حکومت بھی بنا سکتی ہے اور آئین بھی بنا سکتی ہے۔ شیخ مجیب الرحمان نے یہ عندیہ بھی دیا کہ وہ آئین 6 نکات کی روشنی میں ہی بنائیں گے۔ شیخ مجیب الرحمان کے 6 نکات پر اور اس طرح کے بیانات پر مغربی پاکستان میں تشویش پائی جاتی تھی، تحفظات پائے جاتے تھے۔ تو یحییٰ خان جنوری 1971 میں شیخ مجیب الرحمان سے ملاقات اور مذاکرات کے لیے ڈھاکہ گئے۔ شیخ مجیب الرحمان نے انہیں اپنے 6 نکات کی وضاحت کی۔ اس کے بعد یحییٰ خان نے لاڑکانہ جا کر ذوالفقار علی بھٹو سے ملاقات کی۔ ذوالفقار علی بھٹو چاہتے تھے کہ قومی اسمبلی کا اجلاس بلانے سے پہلے آئین سازی کے حوالے سے اتفاق رائے پیدا کیا جائے، کیونکہ وہ 6 نکات کو علیحدگی کی درپردہ اسکیم سمجھتے تھے۔ اس لیے بھٹو بھی شیخ مجیب الرحمان سے ملاقات کے لیے ڈھاکہ گئے۔ بھٹو چاہتے تھے کہ شیخ مجیب اپنے 6 نکات میں ترمیم کریں، لیکن شیخ مجیب الرحمان نے ان سے بھی یہی کہا کہ آئین 6 نکات کی اساس پر ہی بنے گا۔ اب ایک جانب ان ملاقاتوں اور مذاکرات میں کوئی نتیجہ نہیں نکل رہا تھا، دوسری جانب ابھی تک جنرل یحییٰ خان نے اسمبلی کا اجلاس بلانے کی بھی کوئی تاریخ نہیں دی تھی اور اس وجہ سے مشرقی پاکستان میں بے چینی بڑھتی جا رہی تھی۔ آخر کار جنرل یحییٰ نے وہ اعلان کر ہی دیا جس کا شیخ مجیب الرحمان کو انتظار تھا۔ جنرل یحییٰ نے 3 مارچ 1971 کو قومی اسمبلی کا اجلاس ڈھاکہ میں طلب کر لیا، لیکن چونکہ 6 نکات پر ذوالفقار علی بھٹو کے اختلافات برقرار تھے تو ذوالفقار علی بھٹو نے اسمبلی اجلاس میں شرکت نہ کرنے کا اعلان کر دیا اور ساتھ یہ بھی کہا کہ اگر ان کی پیپلز پارٹی کے بغیر قومی اسمبلی کا اجلاس ہوا تو وہ پورے مغربی پاکستان میں احتجاجی مہم شروع کر دیں گے۔ بھٹو نے کہا کہ ہم اسمبلی جا کر اس آئین کی توثیق نہیں کر سکتے جو ایک پارٹی نے پہلے ہی بنا رکھا ہے۔ انہوں نے اپنی پارٹی کے منتخب اراکین سے بھی یہی کہا کہ اگر کسی نے اسمبلی اجلاس میں شرکت کی تو وہ اس کی ٹانگیں توڑ دیں گے۔ ذوالفقار علی بھٹو نے یہ پیشکش بھی کی کہ اسمبلی کا اجلاس ملتوی اگر نہیں کرنا تو آئین سازی 120 دن کے اندر کرنے کی شرط ہٹا دی جائے۔ اگر ایسا کیا جاتا ہے تو وہ کل ہی جا کر شیخ مجیب الرحمان سے مذاکرات شروع کر دیں گے۔ قومی اسمبلی اجلاس 3 مارچ کو ہونا تھا۔ یحییٰ خان ذوالفقار علی بھٹو کے پریشر میں آ گئے یا کوئی اور وجہ تھی، انہوں نے اجلاس ملتوی کر دیا۔ اب مشرقی پاکستان میں پہلے ہی بے چینی اور اضطراب تھا۔ جب جنرل یحییٰ نے اجلاس ملتوی کیا تو اس کے بعد مزید غم و غصہ پھیل گیا، بدامنی شروع ہو گئی۔ شیخ مجیب الرحمان نے پورے مشرقی پاکستان میں ہڑتال کا اعلان کر دیا، مشرقی پاکستان میں ہنگامے شروع ہو گئے، فوج اور عوامی لیگ کے حامیوں میں جھڑپیں ہونے لگیں، نظام حکومت معطل ہو کر رہ گیا۔ اس پر یحییٰ خان نے اعلان کیا کہ ٹھیک ہے، قومی اسمبلی کا اجلاس 25 مارچ 1971 کو بلا لیا جائے گا۔ ذوالفقار علی بھٹو نے پھر کہا کہ قومی اسمبلی کے یہ اجلاس بلانے سے پہلے بنیادی مسائل پر اتفاق رائے ضروری ہے۔ تو جنرل یحییٰ خان نے پھر ڈھاکہ جا کر شیخ مجیب الرحمان سے مذاکرات کا فیصلہ کیا۔ اب 14 مارچ 1971 کو ذوالفقار علی بھٹو کراچی کے نشتر پارک میں ایک جلسے سے خطاب کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان کے 2 حصے ہیں اور دونوں حصوں کو برابر کی خوشحالی ملنی چاہیے۔ اگر وہ وہاں اکثریت میں ہیں تو ادھر ہم اکثریت میں ہیں۔ شیخ مجیب الرحمان متفقہ آئین نہیں بناتے اور بنگلہ دیش کی ہی بات کرتے رہیں گے تو ہم بھی سندھ دیش اور پنجاب دیش کی بات کر سکتے ہیں، کیونکہ ہم یہاں اکثریت میں ہیں۔ اگر ایسا ہوا تو ہم سے پوچھا جائے گا قائد اعظم کا پاکستان کہاں گیا؟ یہ وہ تقریر تھی روزنامہ آزاد میں جس کی سرخی لگائی گئی ادھر تم
ادھر ہم، اور اسے آج بھی بھٹو کی غداری کی دلیل کے طور پر پیش کیا جاتا ہے۔ یہ سرخی تخلیق کرنے والے صحافی عباس عطر مرحوم اپنی کتاب کہاں گئے وہ لوگ میں لکھتے ہیں، میری یہ سرخی نہ صرف ملک کی صحافتی تاریخ کا حصہ بنی بلکہ بھٹو صاحب کے لیے اس تانے کی بنیاد بن گئی کہ انہوں نے ادھر تم ادھر ہم کہہ کر ملک کو 2 ٹکڑے کروا دیا۔ یہ سرخی میں نے نشتر پارک کراچی کے جلسے میں بھٹو صاحب کی ایک تقریر کے چند جملوں کی تشریح اور تاثر میں سے اخذ کی تھی۔ اس میں میرا اپنا یہ تجزیہ بھی شامل تھا کہ پاکستان 2 حصوں میں بٹ جائے گا۔ یہ لفظ بھٹو صاحب نے کہے ہی نہیں تھے۔ اس سرخی کا پس منظر یہ ہے، شیخ مجیب الرحمن سرحد اور بلوچستان کی قوم پرست پارٹیوں کے ساتھ مل کر اپنے 6 نکات پر مبنی آئین بنانا چاہتے تھے، جس کا مطلب پاکستان کو 5 ٹکڑوں میں تقسیم کرنا تھا۔ بھٹو صاحب نے ملک کے 2 ٹکڑے نہیں کروائے بلکہ اسے 5 ٹکڑوں میں بٹنے سے بچا لیا تھا۔ جب یہ سرخی لگی تو ذوالفقار علی بھٹو نے اس کی وضاحت بھی کی تھی۔ اس وضاحت کی سرخی بھی روزنامہ آزاد نے ہی لگائی تھی، اور وہ یہ سرخی تھی، نہ میں نہ تم، ہم دونوں اور ایک پاکستان۔ لیکن تاریخ کے حافظے میں اخبار نویس کی گھڑی گئی سرخی تو محفوظ ہے، ذوالفقار علی بھٹو کی وضاحت بھلا دی گئی ہے۔ اور پھر 15 مارچ 1971 کو ذوالفقار علی بھٹو نے کراچی میں ایک پریس کانفرنس بھی کی۔ انہوں نے کہا، ہم نے تو ایسے کسی آئین کا مطالبہ ہی نہیں کیا تھا جس میں 2 معیشتیں ہوں اور عملی طور پر 2 الگ الگ ملک ہوں۔ ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ جو بھی آئین بنایا جائے اس میں مغربی پاکستان کے مفادات کا خیال بھی رکھا جائے۔ ہم کہتے ہیں کہ ملک کے دونوں حصوں میں اقتدار عوامی نمائندوں کو سونپ دیا جائے۔ ہم کہتے ہیں کہ پاکستان کے دونوں حصوں میں اکثریت حاصل کرنے والی جماعتیں مرکز میں مل کر حکومت بنائیں، اور صوبوں میں جس جماعت نے اکثریت حاصل کی ہے وہ صوبائی حکومتیں بنائیں۔ پاکستان کا اتحاد برقرار رکھنے کا صرف یہی ایک طریقہ ہے۔ یہ جو بھٹو کی تجویز تھی کہ ملک کے دونوں حصوں سے اکثریت حاصل کرنے والی جماعتیں یعنی کہ عوامی لیگ اور پیپلز پارٹی مرکز میں مل کر حکومت بنائیں، یہ تجویز شیخ مجیب الرحمن نے تو مسترد کی ہی، مغربی پاکستان کی دیگر جماعتوں نے بھی مسترد کر دی۔ اس دوران یحییٰ خان ڈھاکہ جا چکے تھے۔ اسمبلی کے اجلاس کے لیے 25 مارچ 1971 کی تاریخ دی جا چکی تھی، لیکن نہ تو شیخ مجیب الرحمن 6 نکات سے پیچھے ہٹنے کو تیار تھے، اور ذوالفقار علی بھٹو کا موقف تھا کہ چونکہ مغربی پاکستان میں شیخ مجیب کا ایک بھی نمائندہ کامیاب نہیں ہوا، اس کا یہ مطلب ہے کہ مغربی پاکستانیوں نے 6 نکات کے حق میں ووٹ نہیں دیے۔ اگر ادھر آپ کی اکثریت ہے تو ادھر مغربی پاکستان میں ہماری اکثریت ہے، لہٰذا آئین سازی کے موقع پر ہماری یعنی کہ مغربی پاکستانیوں کی رائے بھی سنی جائے۔ معاملات حل کرنے کے لیے جنرل یحییٰ نے 19 مارچ 1971 کو شیخ مجیب سے ملاقات کی تو شیخ مجیب نے انہیں ایک تجویز پیش کی۔ وہ تجویز یہ تھی کہ قومی اسمبلی کا اجلاس بلا لیا جائے اور 2 کمیٹیاں بنا دی جائیں، ایک کمیٹی مشرقی پاکستان کے لیے اور ایک مغربی پاکستان کے لیے۔ وہ دونوں کمیٹیاں اپنی اپنی تجاویز تیار کریں کہ کس طرح ملک کے دونوں حصے مشترکہ طور پر رہ سکتے ہیں۔ شیخ مجیب الرحمن کی تجویز تھی کہ عبوری انتظام کے طور پر مشرقی پاکستان کو 6 نکات کے تحت خود مختاری دے دی جائے اور مغربی پاکستان کے فریقین خود آپس میں طے کر لیں کہ انہیں کتنی خود مختاری چاہیے۔ 21 مارچ کو ذوالفقار علی بھٹو بھی ڈھاکہ پہنچ گئے۔ وہاں جنرل یحییٰ نے انہیں بتایا کہ شیخ مجیب الرحمن نے یہ تجویز پیش کی ہے۔ بھٹو خود بھی شیخ مجیب الرحمن کی اس تجویز کے مخالف تھے۔ انہوں نے جب اپنے ساتھیوں سے مشورہ کیا تو ان کے ساتھیوں نے بھی اس کی مخالفت کی۔ اگلے دن شیخ مجیب الرحمن سے ذوالفقار علی بھٹو اور جنرل یحییٰ دونوں نے ملاقات کی۔ شیخ مجیب نے جنرل یحییٰ سے پوچھا کہ کیا آپ کو وہ تجویز منظور ہے جو میں آپ کو دے چکا ہوں؟ جنرل یحییٰ نے کہا کہ اس تجویز سے ذوالفقار علی بھٹو کا متفق ہونا بھی ضروری ہے۔ تو شیخ مجیب نے ان سے کہا کہ انہوں نے تو وہ تجویز صدر تک پہنچائی تھی، اب یہ صدر کا کام ہے کہ ذوالفقار علی بھٹو کو قائل کرے۔ جب معاملات کسی سمجھوتے پر نہ پہنچ سکے تو جنرل یحییٰ نے قومی اسمبلی کا اجلاس ایک بار پھر ملتوی کر دیا اور نئے اجلاس کی کوئی ممکنہ تاریخ تک نہ دی گئی۔
مشرقی پاکستان میں پہلے ہی بہت زیادہ بے چینی اور اضطراب پایا جا رہا تھا، وہ مزید بڑھ گیا، بدامنی مزید بڑھ گئی۔ 23 مارچ جو یوم پاکستان ہے، اس روز یوم مزاحمت منایا گیا مشرقی پاکستان میں، پاکستان کے بجائے بنگلہ دیش کے پرچم لہرا دیے گئے۔ ادھر مغربی پاکستان میں بھی پیپلز پارٹی نے تحریک عدم تعاون شروع کر دی تھی۔ ان حالات میں 26 مارچ 1970 کو جنرل یحییٰ نے قوم سے خطاب کیا اور ملک بھر میں سیاسی سرگرمیوں پر پابندی لگا دی گئی۔ عوامی لیگ کو خلاف قانون قرار دے دیا گیا۔ جنرل یحییٰ نے کہا کہ جب حالات سازگار ہوں گے تو وہ اقتدار عوامی نمائندوں کے سپرد کرنے کے لیے تازہ اقدامات کریں گے۔ جنرل یحییٰ کی 26 مارچ کی اس تقریر سے پہلے 25 اور 26 مارچ کی درمیانی رات کو مشرقی پاکستان میں آپریشن سرچ لائٹ شروع کیا جا چکا تھا۔ 26 مارچ کو ہی ذوالفقار علی بھٹو ڈھاکہ سے کراچی پہنچے اور وہاں استقبال کے لیے جو لوگ آئے ہوئے تھے ان سے ذوالفقار علی بھٹو نے کہا خدا کے فضل و کرم سے پاکستان کو بچا لیا گیا۔ اس کے بعد جو کچھ بھی ہوا، نتیجہ اس کا یہ نکلا کہ 16 دسمبر 1971 کو پاکستان کا مشرقی بازو اس سے الگ ہو چکا تھا۔ عوام نے شیخ مجیب الرحمان کو ووٹ دیے تھے، اقتدار ملنا ان کا حق تھا، لیکن انہیں اقتدار نہیں دیا گیا، جس کے رد عمل میں بدامنی ہوئی۔ اس بدامنی پر قابو پانے کے لیے آپریشن سرچ لائٹ شروع کیا گیا۔ اس آپریشن کے دوران بے پناہ ناانصافی ہوئی، ظلم و جبر ہوا، قتل و غارت ہوئی۔ اس سے بھارت کو پاکستان پر حملہ کرنے کے لیے شہ ملی اور ملک کے 2 ٹکڑے ہو گئے۔ لیکن ایک رائے یہ بھی دی جاتی ہے کہ اگر اقتدار شیخ مجیب الرحمان کو دے دیا جاتا اور وہ اپنے 6 نکات کی اساس پر آئین بنا دیتے تو ملک 2 کے بجائے 5 الگ الگ ریاستوں میں تقسیم ہو جاتا۔ اب یہ آپ پر ہے کہ آپ اس تمام گفتگو سے کیا نتیجہ نکالتے ہیں۔ ملک توڑنے کا ذمہ دار 6 نکات والے شیخ مجیب الرحمان کو قرار دیتے ہیں یا ذوالفقار علی بھٹو کو، جو 6 نکات کی مخالفت کر رہے تھے، جن کا کہنا تھا کہ مشرقی پاکستان کے لوگوں نے بے شک 6 نکات کے حق میں ووٹ دیے ہیں، لیکن مغربی پاکستان کے عوام نے 6 نکات کے خلاف ووٹ دیے ہیں۔ اور ان حالات کے بارے میں کیا کہا جائے جن کی بنیاد پر شیخ مجیب الرحمان 6 نکات لے کر آئے تھے۔ اور سوال تو یہ بھی ہے کہ جنرل یحییٰ خان جو ملک کے صدر بھی تھے، چیف مارشل لا ایڈمنسٹریٹر بھی تھے، جو آمر مطلق تھے، پاکستان کے سیاہ و سفید کے مالک تھے، اگر وہ چاہتے کہ اقتدار شیخ مجیب الرحمان کے حوالے کر دیا جائے تو انہیں کون روک سکتا تھا؟ یہ ویڈیو آپ نے نوک جھوک پر دیکھی۔ میں ہوں عمیر محمود۔